چلیے جی اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ سورۃ یونس آج شروع کرنی ہے ہم نے۔ سورۃ توبہ مکمل ہو گئی تھی۔ چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سورہ یونس کا تعارف سن لیجئے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، کیونکہ بعض مفسرین کے نزدیک اس کی 3 آیتیں جو ہے آیت نمبر 40 ہے، 94 ہے، 95، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے۔ سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا۔ اس کا حوالہ بھی آیت نمبر 95 میں دیا گیا۔ اور مکہ مکرمہ میں جو آیا سورتیں نازل ہوئیں، ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ان کے بنیادی جو ان کی عنوان ہے وہ کیا ہے؟ عقائد کو ثابت کرنا ہے، توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین۔ اکثر مکی صورتوں میں بنیادی زور کس چیز پر دیا گیا ہے؟ توحید پر، عقائد کو صحیح کرنے پر، رسالت اور آخرت کے مضامین پر۔ تو اس صورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں کہ بھئی اس میں توحید ذکر ہوگی، رسالت اور آخرت کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اسلام پر اعتراضات کیے مشرکین عرب نے، ان کے اعتراضات کے بھی جواب اس میں دیے گئے ہیں، اور ان کے جو غلط طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا تھا زندگی گزارنے کا، اس پہ اللہ نے تنبیہ کی ہے۔ اور جو انہوں نے ضد رکھی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر یعنی اس کے انکاری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انبیاء کرام میں سے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت جو کی، اس کے نتیجے میں فرعون کا جو حال ہوا اس کا بھی ذکر آئے گا۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کو مختصراً یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ ان کو کافروں کو بتانے کے لیے کہ انہوں نے جب کافروں نے کفار مکہ کو بتایا ان آیات میں کہ بھئی انہوں نے مختلف پیغمبروں، پچھلے پیغمبروں کی جو قومیں تھی، انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو اور رسولوں کو جھٹلایا، ان کی حالت کیا ہوئی، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا اور ان کے انجام کیا ہوئے۔ اور اس میں پھر مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا، اور وہ ہو کے رہا کہ فتح مکہ ہو گئی اور چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ابھی زیادہ سے ذکر کیا گیا، اور یہ دیکھیں اس سے پچھلی صورت کے ساتھ، سورۃ توبہ کے ساتھ اس کا کیا ہے کہ اس کے بعد یہ صورت رکھی گئی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو احکام جہاد نازل ہوئے تھے، لیکن نازل تو وہ بعد میں ہوئے مدینہ میں آ کر، ٹھیک ہے۔ اور ان مقاصد کو کہ بھئی اس کے ساتھ ربط کیا رکھا گیا کہ کفار مکہ کو تبلیغ کی گئی اور اس طرح بلایا گیا، پہلے ان کو انذار کیا گیا، ان کو نیک کام کرنے پر ان کو بشارت دی گئی اور ان سے انذار کا کام کیا گیا، لیکن وہ نہیں آئے اس بات پر۔ تو پھر آخر میں کیا ہوا؟ ان منکرین اور کفار کے ساتھ جہاد اور کرنے کا، مادی اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورۃ توبہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اب کیا ذکر ہو رہا ہے، اب کیا ہے اس کی تفسیر، وہ آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ الف لام را جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی الگ الگ علیحدہ لکھے ہوئے حروف۔ اس کے بارے میں، اس کے معنی کی تحقیق کے بارے میں مفسرین نے کئی بحثیں کی ہیں۔ تو صحابہ کرام و تبع تابعین اور جمہور سلف نے ان کے بارے میں یہ اس قسم کے تمام حروف مقطعات کے متعلق یہ فرمایا، یہ خاص رموز ہیں، اس کے معنی غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تھے، مگر آپ نے عام امت کو صرف ان علوم سے آگاہ فرمایا جو ان کے لیے ضروری تھے، جو وہ ذہن نشین فرما لے، جن کے اوپر ان کی زندگی میں ان کے اوپر عمل کرنے سے ان کو کوئی فائدہ ہونا تھا آخرت میں۔ ان علوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا علم یعنی حروف مقطعات کے رموز ایسے نہیں تھے جو امت پر ظاہر، یعنی امت کا کوئی کام اس پہ موقوف ہو کہ حروف مقطعات کو جانیں گے تو پھر ہی جا کر ان کا یہ شریعت کا یہ عمل پورا ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے امت کو ان کے لیے یہ غیر ضروری سمجھ کر ان کا بیان نہیں کیا اس کے معنی کو، اور اس کے حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوگی اس کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں علم دیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اسی میں سمجھی، مصلحت اسی میں سمجھی کہ مومنین کو اور مسلمانوں کو نہ بتایا جائے۔ تو اس لیے بما لا یلیکو ایک ہے کہ جو آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، جس معاملے میں آپ کا کوئی نہیں ہے سروکار، اس معاملے میں گھسنا نہیں چاہیے۔ اس معاملے میں ہمیں آگے بڑھ کر کیوریس نہیں ہونا چاہیے کہ بھی ہم بہت متجسس ہو جائیں کہ بھی ہمیں اس بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اور نہ اس پہ آپ کی آخرت کا ڈیپینڈ ہوتا ہو، آپ کے اعمال کا، کہ آپ یہ کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ جیسے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں پوچھا، پھنس گئی وہ قوم، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اوپر مسائل پوچھ کے اچھا، جب ایک استاذہ نے جیسے ہم سے مسائل پوچھے جاتے ہیں حیض و نفاس کے، ہم انہیں کہتے ہیں بھئی آپ نہا دھو کے نماز پڑھ لیں، تو وہ بار بار پوچھتی ہیں اچھا میں واقعی پڑھ لوں، میرا یہ ہے تو مجھے ہو گئے تو پھر میں کیا کروں گی؟ پھر ہم بھی سوچتے ہیں احتیاط پہ لے آتے ہیں، پھر بہت زیادہ احتیاط پہ، جب وہ واضح مسئلہ بتائیں گے تو ہم نے اس حساب سے ان کو وہ مسئلہ بتا دینا ہے، کیونکہ یہ سب سے پیچیدہ مسائل ہے۔ تو ایک تو آپ کے اوپر اپنی حالت ایسی آئی ہوئی ہے، دوسری آپ مسائل کے اندر پوچھ کے اس کو اور پیچیدہ کر دیں گے تو شریعت کا مسئلہ آپ کے اوپر سخت ہوتا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل نے بھی سورہ بقرہ میں آیا نا کہ انہوں نے گائے کے بارے میں پوچھا کون سے رنگ کی ہو، بس ان کو پہلے کیا حکم تھا کہ گائے کو ذبح کر دو، اور اس بندے کے اوپر اس کا کوئی ذبح کیے ہوئے جو جانور ہے اس کا گوشت کہیں لگا دو تو وہ بول اٹھے گا، کھڑا ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ لو جی، انہوں نے کہا گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو؟ تو ان سوالوں میں کیا ہو گیا، وہ پھنس گئے۔ اب وہی گائے ان کو ڈھونڈنی پڑی، اور اتنی قیمت دے کے کہ وہ یعنی ڈھیر لگا کے انہوں نے وہ رقم دی اس لڑکے کے پاس، جس غریب لڑکے کے پاس سے وہ گائے ملی، تو اس طریقے سے انہیں ملی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے احکامات بتا رہے تھے کہ حج مسلمانوں پر ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے۔ انہوں نے ایک اعرابی تھے یا پھر کوئی تھے جنہوں نے بار بار پوچھا کہ کیا ایک دفعہ ہی فرض ہے، کیا ایک دفعہ ہی فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اور چہرے پہ اس کے آثار نظر آئے، اور فرمایا کہ تم لوگ بار بار پوچھ کر یعنی ایک حکم کو اپنے پر لاگو کرنا چاہتے ہو، میں مفہوم ذکر کر رہی ہوں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر یہی بات اتنی تفصیل سے بتانے کی یہ ہے کہ جتنا ہے ضرورت، اب یہ فرعون تھا، وہ کس رنگ کا تھا، کیا تھا، اور وہ جو یہ قومیں تھیں کیا کرتی تھیں، کیا کھاتی پیتی تھی، کہاں گھر بنائے تھے، تو یہ ہمارا بما لا یلیکو، آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس چیز کا، آپ کے اعمال ڈیپینڈ نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر، تو آپ کو اس کی قید میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ لا یعنی ہو جائے گا آپ کے لیے کام، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے حروف مقطعات کے بارے میں جاننا لا یعنی نہیں ہے، ہمیں ہونا چاہیے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ علماء کرام نے اپنی طرف سے ذکر کیا کہ الف لام را اور حروف مقطعات باقی جتنے بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھیں انہی حروف سے عرب کو خاص طور پر عاجز کرنے کے لیے، کہ عرب اپنی زبان پر، عربی پہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے کہ ایسی زبان، اسی لیے وہ اپنے علاوہ باقی قوموں کو عجمی کہتے تھے، عجم کہتے ہیں گوار کو، کہ بھئی ہم عربی ہیں، ہماری زبان اتنی بلیغ ہے، اور ہمارے علاوہ تمام دنیا کے لوگ عجم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو اپنی زبان پر بہت زیادہ فخر تھا۔ اللہ پاک نے ان کے اندر اسی فخر کو توڑا اور فرمایا کہ دیکھو قرآن بھی تمہاری اسی زبان میں ہے، تو کیا تم اے اہل عرب اس طریقے کا قرآن لا سکتے ہو؟ انہی حروف کے ساتھ الف، لام اور را، انہی کو جوڑ کے قرآن پاک کے الفاظ بنے ہیں، تو کیا تم بھی انہی لفظوں کو جوڑ کر قرآن جیسا کلام لا سکتے ہو؟ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، تو اس جیسی صورت نہیں لا سکتے۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ عاجز کرنے کے لیے انسان کو کہ وہ انہی حروف کو جوڑ کر بھی قرآن جیسا کلام نہیں لکھ سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیے، اچھا، تلک آیات کتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بڑی ہوئی ہیں۔ تلکا کے لگا کے کیا فرمایا، تلکا سے اشارہ اس صورت کی آیات کی طرف ہے جن کا ذکر آگے آنا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور حکیم کے معنی ہے جس کے معنی حکمت والی کتاب، ٹھیک ہے۔ اچھا، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔
کیا لوگوں کے لیے بات تعجب کی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے کہ ایک شخص پر وحی نازل کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے۔ مگر جب ان کے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ بڑا پایا مطلب کیا ہے؟ بڑا درجہ ہے ان کے پاس، اللہ کے پاس۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ ہم نے خود انہی کے میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی۔ یہ کفار مکہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ بھئی ہم پر اگر کوئی بھیجنا تھا تو زمین پر بسنے والوں میں سے کیوں بھیجا؟ فرشتے کو بھیج دے۔ کسی رسول کو بھیجنا تھا تو پھر فرشتے کو بھیجتے تاکہ وہ ہم اس کی بات کو سنتے۔ یہ تو ہمارے میں سے ہمارے جیسے انسان ہے۔ تو یہاں پر ان کو کہا گیا کہ اگر بشر کی جگہ اگر ہم فرشتے بھیج دیتے تو تم لوگوں کو بھی فرشتے ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فرشتے ہی فرشتوں کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب رسول تم لوگ میں تمہارے ہی جیسا بھیجا تو اس کا مطلب ہے وہ تمہارے باہمی تمہارے ساتھ مناسبت رکھیں گے، تم انسان کی طرح انسان ہوں گے، جیسے تم کھاؤ پیو گے ان کی بھی حاجت ہوگی، اور اس طریقے سے تم مسائل اور زندگی گزارنے کے جو تم سے تقاضا ہے اطاعت کا وہ زیادہ بہتر تم سیکھ سکو گے۔ اگر وہ فرشتے ہوتے تو فرشتے کو تو نہ حاجت ہے کھانے پینے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ تعجب کیا، اور انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس بات پہ تعجب کرنا کہ بشر کو کیوں رسول بنایا، تو ان کو نافرمان اور انسانوں سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اور فرما برداروں کو ثواب کی خوشخبری سنانے کے لیے ان کو سپورٹ کیا گیا۔ اور یہ جن سے بشر ہی ہو سکتی تھی، جن سے یعنی فرشتے کے جنس میں سے نہیں ہو سکتا تھا، اس میں تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ اب یہاں پر اچھا ایک بات اور دیکھ لیجئے پچھلی آیت میں، قدم صدقین ان لہم قدم صدقین، قدم کہتے ہیں جیسے ہم بھی اپنے جیسے قدم بڑھانے کو کہتے ہیں نا، قدم اصلی معنی تو یہ جو ہم استعمال قدم کے کرتے ہیں یعنی پاؤں، جس سے انسان کوئی کوشش کرتا ہے آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر مجازن بولا گیا ہے، بلند مرتبے کو قدم کے نام سے ذکر کیا گیا کہ بلند مرتبہ، اور صدقین کی مطلب بتایا کہ جو ان کو ملنے والا ہے، قدم صدقین ایسا مرتبہ جو ان کو ملنے والا ہے، جو حق ہے اور یقینی ہے، یعنی ایسا مقام ہے جو ان کو مل کر رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے جو عہدے ہیں، دنیا کے جو منصب ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے نہیں ہیں جو سچ ہیں، جو بالکل کہیں بھی اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگی کسی شخص سے۔ کوئی بھی مرتبہ ہے، کوئی بھی عہدہ ہے، وزیر اعظم بنا تو اگلے سال جیلوں میں ہوگا، اس سال بعد جیل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم تھا تو اس کو سڑکوں پر لا کر جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج صبح بادشاہی کی دیکھی تو رات ہی کیا دیکھی؟ غلامی کی دیکھی۔ تو یہ قدم صدقین نہیں ہے، قدم صدقین وہ ہے کہ جب حقیقی یقینی ہے، وہ زائل کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ ایسا عہدہ اور منصب ہوگا جو جنت میں اللہ تعالیٰ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مکمل کامل لازوال ہونا مراد ہے کہ ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے رب کے پاس بہت بڑا درجہ ہے جو ان کو مل کر رہے گا اور یقینی ہے، اور اس کا زوال بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ملے گا کسے؟ جو صرف زبانی جمع خرچ نہ کرے، جو صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اعمال اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو دل اور جان سے اور زبان سے بھی زبان سے بھی وہ سچائی کے ساتھ ایمان والا ہو اور اپنے عمل میں بھی لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں پر بھی زیادہ تر قرآن میں ذکر آیا ہے آمنو کے ساتھ اعمال کا بھی ذکر آیا کہ اعمال صالحہ کی بھی پابندی کرے، تو اس کو اللہ تعالی قدم صدقین کا مقام عطا کریں گے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کرتا،
کسی کی سفارش کرنے والا نہیں، وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی دھیان نہیں رکھتے؟ اب اس آیت میں کیا فرما دیتی، اسی آیت میں کہ توحید کو جو انکار کرتے تھے توحید کا، اس کے انکار کے لیے اللہ نے فرمایا وہ ناقابل حقیقت چیز ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تدبیر کی ہے، ٹھیک ہے، یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرنے والا چلانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک تو ایک کر دیا نا کام، ایک تو خام مال تیار ہو، خام مال سے آپ کوئی چیز بنا لیں، پہلے کی چیز بنی ہوئی ہے، آپ اس کی طریقے کا ایک رول ماڈل آپ کے پاس چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ کو دیکھ دیکھ کے آپ دوبارہ بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یدبر الامر کہ تدبیر اور چلانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ نئے سرے سے بھی پیدا کرنا جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تخلیق کو یعنی اللہ آنن فانن پیدا کرنا جانتا ہے، تو اس میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ اس معاملے میں کسی بھی معاملے میں عبادت میں کسی کو شریک کرنا تو بڑی بے انصافی اور ظلم عظیم ہے۔ اس لیے دنیا کا سب سے بڑا ظلم کس کو قرار دیا گیا؟ شرک، یعنی اس رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا، اور تم پھر بھی عبادت اور طاعت میں اس کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتے ہو، یہ شریک کرنا دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اچھا، اب ہم جو عرف میں دن کو سمجھتے ہیں کہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد دن ختم ہو جاتا ہے، اب یہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو پھر کیا تھا کہ ظاہر میں تو یہ ہے نا کہ آسمان اور زمین ستاروں کے پیدا ہونے سے پہلے سورج کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر طلوع غروب کا حساب کیسے ہوا؟ سمجھ آ گئی؟ یہ دن کیسے بنا؟ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو مقدار ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان کی جو مقدار ہے، اس مقدار کو رکھ کر وہ دن کا نام لے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب 6 دن کے تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جہان کو، آسمانوں کو، زمین کو، سیارات کو، تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ٹھیک ہے، اور یہ اسی ذات کا ہی کام ہے، اس مقدس ذات کا ہی مقام ہے کہ وہ ان کو بنا لے، ٹھیک ہے، اور اس کی اس کو اور یہ جو تحدید بیان کر دی، حد بیان کر دی 6 دن میں، تو یہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ 6 دن میں اس کو بنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان و زمین کو اور تمام کائنات کو ایک دن میں، ایک آن میں ہی، کن کے کلمے سے ہی پیدا کر دی، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہمارا عقیدہ ہے نا۔ تو یہ 6 دن کی جو حد بیان کی گئی، 6 دن میں پیدا کیا، اس میں اللہ پاک کی کوئی خاص حکمت ہے جس وجہ سے ہی ذکر کیا۔ اچھا، پھر اس میں کیا فرمایا؟ ثم استوى الى العرش، اچھا، اور عرش پر قائم ہو گیا۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عرش ہے وہ ایک مخلوق ہے جو تمام آسمانوں، زمین اور تمام کائنات کو محیط ہے، اس کو گھیرا ہوا ہے، یعنی سارا جہاں جو اس کے اندر سمایا ہوا۔ بس اتنی ہی حقیقت معلوم کرنا آپ کے اور ہمارے سپرد ہے، اس سے زیادہ ہمیں اس کی جو بحث میں وہی بات ہے، ہمیں آگے نہیں جانا، ٹھیک ہے، نہ ہماری اتنی عقل ہے، نہ ہمیں اتنی ضرورت ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر اس کے اندر بحث کریں، ہماری عقل محدود ہے، اس کا بس اتنا علم کا حیات ہے کہ کوئی مخلوق ہے اللہ کی جس نے محیط کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے استوا فرمایا ہے عرش کو، اور وہ عرش اللہ ہی بہتر جانتے کیا ہے، یہ عقیدہ ہم لوگوں کا ہے، مسلمانوں کا، ٹھیک ہے۔ اب جب انسان نے ترقی کی اور سائنس کے میدان میں آگے بڑھا، اور اتنی ترقی کرنے کے باوجود وہ آسمان کو اگر دیکھا جائے تو اس کے نیچے کے سیاروں تک ہی پہنچا ہے، ٹھیک ہے، 9 سیارے سے چلو 10 سیارے کر لیے، 12 سیارے اس نے جو دریافت کر لیے بس وہ دریافت کیے۔ اب ایسے سیارے بھی ہیں اور ایسے ستارے بھی ہیں کہ جن کی روشنی زمین تک بھی نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ دیکھیں نا، جو شعاع ہے، جو نوری شعاع ہے، وہ 1 منٹ میں لاکھوں میل تک چلی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے سیارے ہیں جس پہ انسان کی رسائی ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ آسمان تک کی رسائی نہیں ہے، یہ جو ہمارے سامنے آسمان نظر آتا ہے اس کے اوپر بھی اس کی رسائی نہیں ہے، پھر اس ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اور سب سے حاوی، سب سے اوپر محیط اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، تو اس کی حقیقت تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا نا، سبحان اللہ۔
تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین اور تمام کائنات کو بنایا بھی اور اس کے بعد عرش پر قیام بھی کیا. یہ اللہ پاک کی پاکی ہے، اللہ کی بڑائی ہے. ایسے صفات جب ایک مومن سنتا ہے تو وہ اللہ اکبر کہے بغیر نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ کہنا چاہیے. ہم اللہ کی بڑائی سنتے ہیں تو ہمارے منہ سے بھی سبحان اللہ. یہ قرآن پڑھنے کا ادب ہے کہ ہمارے منہ سے نکلنا کہ پاک ہے اللہ پاک کی ذات ہر طرح کے عیب سے. ٹھیک ہے، تو تمام خصوصیات اور صفات اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں. اچھا، اب یہاں پر کیا فرمایا ہے؟ وما من شفیع، ٹھیک ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یعنی کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ وہ اس کی اجازت کی. یعنی کوئی نبی کوئی رسول بھی اس کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی بذات خود کو مجال نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ ہی اس کو سفارش کرنے کی اجازت نہ دیں، اور وہ کبھی بھی سفارش نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی، شفاعت کبریٰ، ٹھیک ہے، اپنے گنہگار مسلمانوں کے لیے کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے. سب سے بڑی شفاعت اور مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا اختیار دیں گے. الیہ، آگے کیا فرمایا ہے؟ جی آگے دیکھیے. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا صلہ دے، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حق ہے اور سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اور وہی بات کہ جس کو پہلی دفعہ پیدا کرنے میں اور نئی شکل دینے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ہے ایسی کہ حاجت کسی چیز کی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اسی طریقے سے وہ دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے بھی زیادہ آسان ہوگا نا. آسان کا لفظ بھی استعمال کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی وہ چیز. جو پہلی دفعہ اس شخص صورت کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پیدا شدہ مخلوق کو فنا کر کے دوبارہ سے پھر پیدا کر لے. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر لو. اللہ نے سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، اور وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہم یہ کئی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دی اور چاند کو روشنی دی. اب ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے اور قمر کے لیے، چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے. بظاہر امام زمخشری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر ان دونوں میں آپس میں مشترک ہے، یہ لفظ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ضوء اور ضیاء جو ہے وہ قوی اور تیز روشنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نور جو ہے وہ ہلکی روشنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہلکی ہوتی ہے اور زیادہ تیز نہیں ہوتی اس روشنی کو نور کہتے ہیں. اب انسانوں کو ان دونوں قسم کی روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے. جب عام کاروبار کے لیے دن کی روشنی، تیز روشنی درکار ہے اور اس میں وہ کام کرتا ہے، اس کو ہلکی روشنی کی ضرورت نہیں، وہاں پہ پھر کام نہیں ہوگا اس سے، ٹھیک ہے. اور معمولی کام جو کرنے رات کے وقت اس کے لیے ہلکی سی چاند کی پھیکی سی روشنی کافی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر الٹ ہو جائے کہ دن کے کاروبار کے لیے ہلکی سی چاند کی پھیکی سی روشنی، تو کیا کوئی کام کو کر سکے، کوئی کاروبار کر سکے، ٹھیک ہے. اور اگر رات کے وقت سورج کی روشنی تیز ہو تو کیا رات کو آرام کر سکے گا؟ کیا نیند اس کو آئے گی؟
تو ان دونوں چیزوں میں خلل آ جائے گا. تو اسی لیے مناسب حال اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء بنایا اور اس کو دن کی خوبصورتی کا حصہ بنا دیا اور رات کو چاند کو خوبصورت بنا دیا اور اس کی روشنی میں بھی اگر کوئی سوئے تو اس کو نیند آ جائے اور اس کی روشنی کو ٹھنڈک والی اور ہلکی بنایا جو کہ رات کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر اللہ نے ایک سورج اور چاند کی روشنی کے بارے میں فرمایا نور وجعل الشمس سراجا اور وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. یعنی اس طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی ایسے استعمال کیے کہ سورج کو چراغ کہا اور چراغ کی اپنی ذاتی روشنی ہوتی ہے, وہ کسی سے چراغ روشنی نہیں لیتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ضیاء کا ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ اپنی ذاتی روشنی اور نور جو تو کسی دوسرے سے حاصل کی گئی ہو. ٹھیک ہے, اور زجاج بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے آگے سورہ نور میں بھی, اس کو بھی ضیاء کے مترادف کہا گیا ہے کہ جیسے زجاج 7 روشنی جو ہوتی ہے جس سے وہ قوس قزح بن آفتاب کی روشنی کا مجموعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہیں وہ اس النحل. ٹھیک ہے, آپ سے سوال کر لیتی ہوں. وَقَدَّرَهُ میں ضمیر ایک آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہو کی ضمیر آ رہی ہے, ہاں ہما نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا یہ بتائیے. ضیاء اور قمر 2 چیزیں ذکر کی گئی, شمس و قمر 2 چیزیں جو ذکر گئی. چاہیے تھی یہ ضمیر کیوں آئی ہے صرف ہو کی ضمیر جی ایک کی کیوں آئی ہے. جی کوئی بتائے گا. جی سو رہے ہیں یا سنے ہیں. نہیں معلوم, یہ بھی نہیں معلوم کیسا ہوتا ہے. علماء کے اندر یہ بات ہونی چاہیے. ہمارے ساجی فرماتے تھے مجھے نہیں معلوم, یہ بھی آدھا علم ہے. ہر چیز کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے مجھے معلوم ہے. جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی. جی جی ہاں جی, میں نے آپ سے پوچھا کہ یہاں پہ ضمیر ایک ضمیر کیوں ذکر کی, قدرہ ذکر کیا, قدرہ کیوں ذکر نہیں کیا. حالانکہ آواز جی چلیے جی میں آگے. جی جی آپ کی بھی آواز کٹ رہی ہے, مجھے نہیں آواز پہنچی آپ کی. ہاں جی آواز نہیں آ رہی. دیکھیں جی ادھر منزل کی جمع ہے, پہلے تو یہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حدود ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے, منزل کس کو کہا جاتا ہے, جو ایک خاص رفتار جو ذکر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب چاند جو ہے وہ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے اور سورج اپنی منزلیں طے کر رہا ہے. چاند کی منزل ہے وہ 1 مہینہ میں پوری ہو جاتی ہے اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور سورج کی بھی منزل پورا 1 سال میں مکمل ہوتی ہے. 365 دن بن جاتے ہیں, 360 دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب چاند کی منزلیں تو ایک عام ان پڑھ آدمی بھی جان سکتا ہے. وہ دیکھے گا چاند گھٹ رہا ہے, وہ کہے گا اچھا 6-7 تاریخ کا چاند ہے, وہ دیکھ کر بتا دے گا. اور آخری تاریخوں میں چاند چھپ جاتا ہے, نظر نہیں آ رہا, تو اس کو تاریخ معلوم ہو جائے گی بھی اب یہ محرم کی جو آخری تاریخیں چل رہی ہیں, اس کا مطلب کیونکہ چاند نظر نہیں آ رہا آسمان پر. ایسے ہی ہے نا. لیکن ہم سورج کو دیکھ کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی سورج اب کس طرح کا لگ رہا ہے, اس کے کتنے دن ہو گئے ہیں, اس کے 365 دن میں 300 دن کا ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ معلوم کرنا یہ جو اہل حیت اور ریاضی کے ماہر ہیں ان کے نزدیک وہ اس کو معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر قدرہ منازل مفرد ذکر کیا گیا, جبکہ شمس و قمر دونوں کو ذکر کیا گیا ہے. اس کی مراد کیا ہوگی, یا تو مراد اس کی ہر اعتبار سے دونوں کو ہے. ٹھیک ہے, دونوں شامل ہے اس میں. اب عربی محاورات میں ایسا اکثر ذکر ہوتا ہے کہ ضمیر ایک کی ذکر ہوتی ہے اور ذکر 2 کو کر کے اور ضمیر ایک کی ذکر کر دی جاتی ہے.
بعض لوگوں نے اس میں فرمایا مفسرین نے کہ شمس و قمر دونوں ہی کے لیے یہ قائم فرما دی گئی ہے یہ منزلیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن چاند کی مقصد بتانا یہاں مقصد کس کی منزل تھا؟ چاند کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ چاند کی منزلوں کو بتانا مقصود تھا، اس لیے قدرہ ضمیر قمر کی طرف راجع کی. ٹھیک ہے، اب وہی بات کیوں؟ کیونکہ تخصیص اس کو خاص کیوں کر دیا چاند کے ساتھ؟ کیونکہ جو سورج کی منزلیں ہیں وہ آسان نہیں ہے، وہ آلات رسیدیہ اور حسابیات کے ساتھ، حسابات کے بغیر نہیں معلوم کر سکتے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے، اور اس کا کوئی بھی عام بندہ جو ہے وہ اس کے علم تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن چاند کے علم کا پتہ چل جاتا ہے، کوئی ان پڑھ جاہل بھی ہوگا وہ چاند کو دیکھ کر کے سفر کر رہا ہے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ بھئی آج کتنی تاریخ ہے، چاند کی کتنی تاریخ ہے. لیکن وہ مارچ کی تاریخ، یعنی آپ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے تو کتنی تاریخ ہے تو وہ نہیں بتا سکے گا سورج کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی صرف چاند کا ذکر کیا، کیونکہ یہاں پہ مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا تھا کہ منازل کا، جو چاند کی منازل ہے اس کو بتانے کا مقصد تھا. اچھا اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں جو شمسی سال ہے اس کا بھی معلوم، ہم اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں شمسی سال کا ہی معلوم ہوتا ہے، ہمیں قمری سال کا معلوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دونوں کا حساب رکھنا ضروری ہے، چاند کا بھی اور سورج کا بھی دنوں کا حساب. اچھا، چاند کا تو اپنے دینی معاملات کے لیے کہ کب روزے آ رہے ہیں، کب روزے ختم ہو رہے ہیں، کب حج کا موسم آ رہا ہے، کب محرم ہے، کب کون سے روزے رکھنے ہیں، یہ ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے جو شریعت کے معاملات ہیں ان کے اندر آپ کو عدت کا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی آپ نے کس میں رکھنا ہے، شریعت کو جب آپ نے سامنے رکھنا ہے تو عدت کے معاملے میں بھی قمری حساب کو ہی استعمال کریں گے. البتہ اگر کوئی کام کاروبار ہے تو اس کے لحاظ سے اگر شمسی استعمال کرے، شمسی جو تقدیر ہے، حساب ہے، اس کو استعمال کرے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، یہ کہ ناجائز نہیں ہے. اب ہمارے ہاں کوئی ایسا کرتا ہے کہ اس کو جنوری فروری کئی مہینے یاد ہے بس، اور اسے قمری مہینے نہیں یاد، قمری لحاظ سے اس نے کوئی حساب نہیں رکھا، تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں، یہ بھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے، فرض عین کیا ہوتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنا بھی کہ چاند کی حالات کو، چاند کی جو تاریخیں ہیں اور مہینے ہیں چاند کے لحاظ سے، محرم، صفر، ربیع الاول کون سی تاریخ جا رہی ہے، تو یہ رکھنا فرض کفایہ قرار دے گا. علماء کرام فرماتے ہیں یہ فرض کفایہ کہ کسی نہ کسی کو یاد ہونا چاہیے امت کے اندر، اور یہ مستحسن ہے کہ اگر اپنے معاملات ہم، اور سنت ہے، سنت انبیاء ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قمری ہی حساب کو استعمال کیا جائے اور اس کا اتباع کیا جائے گا تو پھر یہ موجب ثواب بھی ہوگا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. ما خلق اللہ الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر بھی، یہ دیکھیں آیت میں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی، اس سے بڑی بڑی حکمتیں اور بے شمار اللہ نے صرف وہی اس کو جان سکتے ہیں جو عقل اور دانش مندی رکھتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو، جن کے دلوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہی وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و تدبر کریں گے. ٹھیک ہے، جو غور و تدبر کر کے چلیں گے اللہ کی نشانیوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان نشانیوں میں غور کریں اور کبھی بیٹھے ہوں تو کبھی دیکھیں واقعی کہ بھئی واقعی اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں بے مقصد نہیں ہیں، انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور جب ان چیزوں کو مسخر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کون متقی ہو کر اچھی گزارتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ جان رکھے کہ ایک حساب و کتاب اور جزا کا دن کوئی مقرر ہے اور اس مقرر دن کو سب نے اکٹھے ہونا ہے.
ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، جو لوگ ہم سے ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ان آیات میں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کا ذکر کر دیا۔ ایک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے، نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانتے ہیں، نہ اس دنیا میں غور کرتے ہیں، بلکہ عام جانوروں کی طرح ایک جانور کی طرح وہ رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ادراک و شعور دیا ہے، لیکن وہ عقل بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جانوروں کی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ تدبر ہی نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں۔ تو ایسے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہاں سے کہیں جانا ہے، ہمیشہ انہوں نے یہی رہنا ہے، اور کبھی یہ بھی دھیان نہیں آتا ان کو کہ اس دنیا سے ہر شخص کو نکل جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے، اور ان کو اس چیز کا شبہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مسلسل غفلت میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی غفلت میں ان کی موت آ جاتی ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو علامات اللہ تعالیٰ نے کفار و منکرین کی بتائی ہیں، آج کل ہم مسلمانوں کا حال بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے شب و روز کا دیکھیں کہ ہم کیسے گزار رہے ہیں، کن افکار کیا فکریں ہمیں لاحق ہیں، ہمیں دنیا کی فکر لاحق ہے یا ہمیں فکر لاحق ہے، تو ہم خدا خاصا اس عید میں آ جائیں، فکر تو نہیں لگی ہوئی۔ اللہ کی دنیا ہے وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں بڑی، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور دنیا سجن المؤمنی اور جنت الکافر، اس کی جو خرابی بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان بھی اپنی دنیا سنوارنے میں، ہمارا بھی کچن اٹالین کچن ہو جائے، ہمارا جو ہے وہ گھر وہ اس طریقے سے ہو جائے، اس طرز پر ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری اس طریقے سے پوری آسائشیں ہوں ہمارے پاس، تو یہ انہی فکروں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سوچ کر نہیں گزرتے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے ہمارے ساجی فرماتے تھے کہ روز رات کو سونے سے پہلے موت کا محاسبہ کر کے سونا چاہیے، کہ بھئی اپنا محاسبہ کر لے کہ بھئی ہمیں بھی موت کسی دن آنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ دنیا کی لذت اور دنیا کی جو ہے وہ آپ دلوں سے وہ نکلے گی۔ مجھے جو ہے نا وہ چلیں مکمل کر ہی لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر رہتی ہے، انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں یا پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، یہیں سے اس آیت سے ہی ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی پرسنل میں کر لیجئے، ٹھیک ہے، سلام جو بھی سوال ہے وہ پرسنل میں اگر ہے تو آپ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔